السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 55، 56 اور 57 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے 3 اہم نکات ہمیں سمجھائے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب مزید انبیاء کی آمد نہیں ہوگی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ کے ارشادات، آپ جو فلسفی پیش کریں گے وہ قیامت تک کے لیے اب اسی پر قائم رہنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری فلسفی ہے کفار، مشرکین، منافقین کی، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ ان کو شکست دے کر اللہ کی فلسفی کی رٹ قائم کرنی ہے، باقاعدہ سسٹم تشکیل دینا ہے جو عدل کا ہے، جو انسانیت کا ہے، انسانی اقدار کا ہے، انسانی حقوق کا ہے، اور ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا نقطہ ارشاد فرمایا، جو ہماری بنیادی ضرورت پانی ہے، اس پانی کو پیدا کیا، اور میٹھا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کڑوا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میٹھے کے اپنے مقاصد ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں غذائی اعتبار سے، اور کڑوے اور نمکین کے اپنے مقاصد ہیں، اور پھر ان کو مکس اپ اللہ نہیں ہونے دیتے۔ تیسرا اللہ نے نقطہ سوسائٹی کی تشکیل میں انسان کی پیدائش، اس کا پروسیس، اور پھر اس سے آگے جو 2 قسم کی رشتہ داریاں چلتی ہیں، نسبی اور سحری۔ نسب جو خونی رشتہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تعارف کروا دیا، اور دوسرا رشتہ داری وہ ہے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا۔ اصل میں میاں بیوی جو بنیادی یونٹ ہے کسی سوسائٹی کا اور سماج کا، اس میں اللہ نے دونوں تعارف کروا کر معاشرے کی تشکیل، اس کا ارتقاء، اور اس کے ارتقاء میں صلہ رحمی، آپس کے معاملات میں صلہ رحمی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، معاشرے کی تشکیل کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ اصل میں آپس میں محبت، اخوت، صلہ رحمی، مل کے چلنا، یہ ہے۔ تو اللہ نے اس کی بنیاد بتا دی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 55 میں کہ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور تو کرو، آپ مجھے چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں،
وہ تو مخلوق ہیں، مخلوق از خود کسی کا کیا فائدہ یا نقصان کرے گی؟ وہ محض متکبر ہو کر عارضی طور پر کسی کا نقصان تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو خود بے بس ہوتے ہیں۔ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ایکچولی حقیقت یہی ہے میرے عزیزو، کوئی مخلوق میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان ظالموں کو جو وہ سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ لیکن پھر اللہ کی گرفت اتنی سخت آتی ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اب اللہ کی گرفت کے سامنے یہ بچ نہیں سکتے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا کیسا دریا میں غرق ہوتا ہے، نمرود اپنے آپ کو بڑا پاورفل کہنے والا، خدا کہنے والا کیسے تباہ ہوتا ہے، ابو جہل اور اس کی جو کفار مشرکین اور منافقین کی پارٹی تھی، اپنے آپ کو پاورفل کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کو تانگے کی سواریاں کہنے والے، غریب اور مسکین کہنے والے، مذاق اڑانے والے، غزوہ بدر میں اللہ نے کیسے تباہ کیا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں کیسر و کسریٰ اپنے آپ کو بڑے بڑے پاورفل شہنشاہ کہنے والے کیسے تباہ ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ شہنشاہ، یہ کیسر و کسریٰ اور ان کے آج پروردہ، آج جو نسل ان کی چل رہی ہے، یہود و نصارہ، نسل پرست عیسائی اور یہودی، اور ان کے اعلی کار ایجنٹ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج دنیا میں جو ظلم کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں اللہ کی رٹ قائم کرنا ضروری ہے، اور جب وہ سچی جماعت اٹھے گی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر ہے کون؟ کس کو کافر کہتے ہیں؟ کافر اصل میں وہ ہے جو اللہ کے پروگرام سے منہ موڑتا ہے، اس سچے نظریے سے منہ موڑتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور ان کے اعلی کار ایجنٹ منافق ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ سے منہ موڑتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ مبشر، اللہ کی رہنمائی بتاؤ، اللہ کی رہنمائی حاصل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سناؤ، کامیابیاں سناؤ، وَنَذِيرًا، اور اگر یہ اللہ کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں شیطانی جماعتیں قائم ہوتی ہیں، شیطانی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ان کو ڈراؤ کہ دنیا اور آخرت میں ناکامی آپ کے حصے میں آئے گی۔ دنیا میں بھی اللہ احتساب فرمائیں گے انقلاب کے ذریعے سے، قومی اور انقلابی، قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے ذریعے سے دنیا میں اللہ احتساب کریں گے، ان کے گریبان کو پکڑیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، عوام کے سامنے بدنام ہوں گے یہ، اور اگر یہ دنیا سے بچ گئے تو اللہ آخرت میں احتساب کریں گے، وہاں ظالموں کو، کافروں کو، مشرکین کو، کفار اور منافقین کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ کا کام اتنا ہے، آپ اپنی دعوت دیں، اس سچے پروگرام پہ قائم رہیں،
پراپوگنڈے کی زد میں نہ آئیں، ان کے پیچھے نہ لگیں. جیسے پچھلے درس میں آیا تھا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ کا کام یہ ہے، باقی اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور پھر ایک وقت کا انتظار کریں. اگر اللہ کچھ ڈھیل دیتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا. مخالفین کو جو ڈھیل اللہ دیتے ہیں وہ اللہ ان کی گرفت بھی کریں گے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. سب سے بڑی بات، جو سچا داعی ہوتا ہے، سچا رہبر ہوتا ہے، سچا اللہ کا نبی ہے، وہ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ اور مزدوری نہیں مانگتا. اس لیے ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، پروگرام سکھا رہا ہوں، اس پر کوئی اجر نہیں، مزدوری نہیں ہے. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. ایک ہی مشن ہے، ایک اعلیٰ نظریہ ہے. کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی پہچان پیدا کر لیں، اللہ کی رٹ کو سمجھ لیں، اس کو قائم کریں. سب سے پہلے اپنے خواہشات، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اللہ کی اس پر رٹ قائم ہونی چاہیے. پھر جب اللہ کی رٹ ہمارے قلب، دماغ، سوچ، خیالات، نظریات پر قائم ہو جائے تو پھر اللہ کی رٹ سسٹم میں قائم ہونی چاہیے. ایک سسٹم عدل کا قائم ہونا چاہیے، سیاسی عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے، معاشی عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے. جب سیاسی عدل کا نظام قائم ہوگا، انسانی حقوق قائم ہوں گے. جب معاشی عدل کا نظام قائم ہوگا، اللہ کے وسائل سب تک پہنچیں گے. سب لوگ عدل کی بنیاد پر ایک ہوں گے، ان میں محبت، اخوت اور تمام وہ اقدار پیدا ہو جائیں گی جو انسانی معاشرے کی ترقی کی اقدار ہوتی ہیں. اس لیے لیڈر، قائد اور رہبر کوئی عوام سے مزدوری نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ ایک خواہش رکھتا ہے. کیا کہ اللہ سے جوڑ پیدا ہو جائے، انسانی معاشرے ترقی کر جائیں، انسانی معاشرے غلامی سے آزادی کی طرف آ جائے، ظلم ختم ہو جائے. ان کی ایک یہی خواہش ہوتی ہے، اور تمام انبیاء کا یہی مشن رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی مشن پہ قائم رکھیں اور آج کے دور میں اس کو زندہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. ہمارے جو بھائی عزیز اپنی جاب میں پریشان ہیں اور اس نظام ظلم کے منفی اور برے اثرات ان کی جاب پہ پڑ رہے ہیں، جو کاروباروں میں پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے جو بھائی کوئی مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے. جو ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائے. جن کی اولاد کی خواہش ہے اور کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.